السلام علیکم معزز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ وہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے جسے اردو میں خواجہ سرا ہجرا یعنی خسرا جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے ہی رکھے ہیں جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں؟ یہ نقاص امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل و شعور رکھتا ہے تو اس کا امتحان صبر کا امتحان ہے۔ خنسی مشکل یعنی جس شخص میں مرد عورت کی علامت بالکل مساوی برابر ہو، کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں، البتہ خشی غیر مشکل یعنی وہ خنسی کے جس میں مردانہ قومی اور علامت غالبتیاں کرتے ہیں، ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئیں چلتے ہیں پہلے سوال کے جواب کی طرف۔ بے شک اللہ پاک ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ آئیں اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلائن فلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام پر یعنی کلائمن فلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کروموسوم ایکس اور وائی کی تعداد کے عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کرومیٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کرومیٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک زائد کرومیٹین ایکس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح مردوں میں 46 کی بجائے 47 کرومیٹین بن جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد 47واں کرومیٹین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کرومیٹین کو باپ کی طرف سے ایکس یا ایکس وائی کی شکل ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں، ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کرومیٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کرومیٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں کہ جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفرا توسی کتاب تریم الفوائش میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہجرے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا۔ جب آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے
تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے، اور وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے: اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو اس طرح شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کریم کی سورۃ الشورى میں اللہ اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتا ہے: بے شک اللہ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر عطا کرتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ تو وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آئیں اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہجرے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہجرے کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ بھی انسان ہی ہے۔ خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے ہی رکھے ہیں، جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔ یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل شعور رکھتا ہے تو اس کا امتحان صبر کا امتحان ہے۔ خنسی مشکل یعنی جس شخص میں مرد عورت کی علامت بالکل مساوی برابر ہو، کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں، البتہ خشی غیر مشکل یعنی وہ خنسی کے جس میں مردانہ قومی اور علامت غالب ہو تو شرط آمر و شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں تو اس کا کسی مرد سے نکاح شرعاً بھی جائز اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: اے امیر المومنین، میرا بھائی ایک خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جب ہم نے اس کو اس مکروہ عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس ہجرے سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیں کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت جیسی ہے؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہے، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ ندان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، تو یہ بات ممکن نہیں کہ
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکیں۔ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجلود تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تھی۔ راس الجلود بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجلود بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجلود نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ ناظرین، اب راس الجلود نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجلود بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راس الجلود اب تھوڑا گھبرا گیا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب راس الجلود نے پے در پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوالوں کی بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور
بہت ہی تکبر برے انداز میں اس نے پوچھا، اے علی، اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجلود کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، راس الجلود اب مزید گھبرا گیا تو اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہن میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط اقرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے، ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار راس الجلود نے ایک سائنسی سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجلود نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلے رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راس الجلود نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیں کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر سوال کیا، کیا یہ بتائیں کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہے اور کب آ جاتی ہے۔ اگلا سوال راس الجلود نے یہ کیا کہ اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بلا توقف بولے کہ کشتی نو ایک ایسی بے جان چیز ہے
جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ راسل جلوت نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل ٹھیک بلا توقف دے دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت، دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا، یا علی، یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک مل گئے تو راسل جلوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کے 3 بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ میرے بڑے بیٹے کو کل تعداد سے آدھے اونٹ ملے، منجلے کو کل اونٹ کا تیسرا حصہ، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کو کل تعداد کا 9واں حصہ ملے۔ اس شخص نے فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے صاحبان دانش بیٹھ کر سوچ رہے کہ وصیت کے مطابق اونٹوں کی تقسیم کیسے کی جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، میں یہ تقسیم کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں مستعارن ملایا، اب کل اونٹ 18 ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں تقسیم فرمائی کہ جیسے کل اونٹ 18 ہوئے تو پہلے بیٹے کو کل اونٹوں کا آدھا حصہ 9 اونٹ دیے، اور درمیانے بیٹے کو 1/3 6 اونٹ دیے، اور تیسرے کو 9واں حصہ 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح کل اونٹ تقسیم شدہ 17 ہوئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہدار دیا اونٹ واپس لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں، اگر بائی جانے والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ صدار فرمایا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دے۔ اس طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اگر تو وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں انہیں عزت و احترام حاصل نہیں جو کہ مرد کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجرے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے گھر سے نکالنے کی بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے کہ ان پر جو کام کاج کے دروازے بند ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے تک مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ختم کی جائے۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال ہماری آج کی ویڈیو اس سلسلے میں ایک کاوش تھی، ان لوگوں کا وہ حق دلوایا جائے جو کہ باقی تمام شہریوں کو حاصل ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خواجہ سرا کو
تحقیر کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کو بھی عزت اور احترام دیا کریں جیسا کہ معاشرے کے دوسرے تمام افراد کو حاصل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو کلائنٹ فلٹر سنڈروم جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔